بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کورس ممبرس، آپ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں یا مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پہ روحانی توجہ کریں، ہم پہ ہمارے سے مراقبہ سیکھنا، روحانیت کی منازل طے کرنا آسان ہو جائے اور ہماری ٹریننگ بہت ایزی ہو جائے اور ہمارے اندر روحانیت جاگ جائے یا ہمارے اندر اسپریچول پاورز آ جائیں۔ بالکل یہ روحانیت کا دستور ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ روحانی تربیت آپ میری یا اپنے کسی بھی روحانی ٹرینر کی یا اپنے مرشد کی زیادہ سے زیادہ توجہ اور زیادہ سے زیادہ روحانی فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ آپ کو کیا سٹیپس کرنے چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات درست ہے کہ مرشد یا روحانی ٹرینر جو ہوتا ہے وہ توجہ کرتا ہے اور مریض کے اندر، معافی چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ کے اندر روحانیت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے یا اس کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہم نے بزرگوں کے قصے ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور وہیں سے ہمیں یہ آئیڈیا آیا، وہیں سے ہم پڑھ کے قصے پڑھ کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پہ توجہ کی جائے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کہ ہم پہ توجہ کرے اور ہماری منازل طے ہو جائیں۔ یہ ہم بزرگوں کے قصوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ہم جنرلی اگنور کر دیتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ چشتیہ میں بہت نام ہے، آپ کے سوانح حیات میں ملتا ہے کہ جب آپ اپنے مرشد کے پاس تربیت کے لیے گئے تو مرشد نے آپ کو بٹھایا، اپنی 2 انگلیاں ہاتھ کی کھڑی کی اور کہا کہ دیکھو معین الدین، ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھتے ہو، اور ساتھ توجہ کی، اپنی روحانی توجہ کی ان کے اوپر۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، مرشد کی روحانی توجہ کے بعد ان کے اندر بہت کچھ جاگا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ میں 18,000 عالم اور 40,000 جہاں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم اور 40,000 جہاں بنائے۔ یہ عالمین، اللہ ہے رب العالمین، یہ عالمین کی احادیث میں تشریح ملتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، یعنی 18,000 عالم اور اس کے ہر ایک کے اندر 40,000 جہاں ہیں، اور ہماری دنیا، ہمارا ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ، یہ صرف ایک جہاں ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو وہ سب انہوں نے دیکھ لیے مرشد کی روحانی توجہ سے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا ٹرینر ملے، مرشد ملے جو توجہ کرے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں، باطن کھل جائے۔ لیکن اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ جو ہم نہیں جانتے، وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں ملتا ہے کہ آپ کی والدہ جب آپ کو مرشد کے آستانے پہ چھوڑ آئیں کہ میرے بچے کی تربیت کریں، پرورش کریں، تو لکھا آتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کتابوں میں، کہ 21 سال تک تو صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مشکیزہ بھر کر پانی لاتے رہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی، 21 سال تک وہ صرف یہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ 21 سال کے بعد وہ ایک دن گزر رہے تھے صحن سے مشکیزہ لے کر، تو مرشد کی توجہ پڑی، مرشد نے فرمایا معین الدین آج سے ہمارے پاس بیٹھا کرو، اور جب اس کے بعد انہوں نے فرمایا آج سے ہمارے پاس بیٹھا کرو، یہ اس کے بعد کا واقعہ کہ آپ نے اپنی 2 انگلیاں سامنے کی اور بتایا کہ فرمایا کہ بتاؤ کیا دیکھتے ہو۔ یعنی کہ وہ 21 سال میں آپ کی نفس کی تربیت ہو رہی تھی، آپ کی ہماری ذات کی، نفس کی، ایگو کی ٹریننگ ہو رہی تھی، نفس کنٹرول ہو رہا تھا۔ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ وہ مرشد کو دیکھتے ہوں گے، اسباق لیتے ہوں گے، ان کی تعلیمات فالو کرتے ہوں گے، لیکن وہ زمین زرخیز ہو رہی تھی۔ 21 سال بعد وہ توجہ ہوئی تو وہ اس مقام تک ایک نظر میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کھل گئی۔ بالکل یہی چیز آج بھی ہوتی ہے۔ آج کل اتنے سال تو نہیں ہوتے، چونکہ شیطانی طاقتیں اس دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو فورسز کے لیے بھی یہ چیزیں سیکھنا پہلے کی نسبت قدرے آسان کر دیا ہے۔ جو چیز پہلے سالوں میں سیکھی جاتی تھی اب وہ آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسپریچول ٹرینرز کو یہ سیکھنے کا، سکھانے کا علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اور سیکھنے والوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالی ہے کہ اب وہ اتنے سال نہیں لگتے سیکھنے میں، ایون دین ٹائم تو لگتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہم صوفیزم کی ٹریننگ بیسک سے لے کے کر رہے ہیں نا، جتنے بھی میرے لیکچر ہوئے ہیں، جتنی تعلیمات میں نے دی ہیں مراقبہ سیکھنے کے لیے، ابھی تو بیسک مراقبہ ہے، مراقبے کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ مراقبہ کرنا سیکھ رہے ہیں، اپنے تصور اور ارتکاز کو مینٹین کرنا سیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آہستہ آہستہ جائیں گے، یہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے، اور ابھی جو میری آپ لوگوں کے اوپر توجہ ہے اور جو ہونی چاہیے، ابھی تو میں نے اپنی ساری توجہ جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے میں نے وہ ٹریننگ پر ڈالی ہوئی ہے، کہ میں نے ایک ایک چیز آپ کو آسان کر کے سکھانی ہے، اتنے آسان الفاظ میں سمجھانی ہے، اور میں نے اپنی اسپریچول پروگرامنگ اس میں بھی کی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کو کوئی چیز سمجھاؤں گا، بولوں گا، تب وہ آپ کے اندر اتر بھی جائے گی، آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور کسی حد تک آپ اس کے اہل بھی ہو جائیں گے۔ یہ پروگرامنگ تو میں نے ہمیشہ رکھی ہوئی ہوتی ہے،
لیکن جیسے جیسے آپ مراقبہ سیکھتے چلے جائیں گے، اگلی سٹیجز پہ چلے جاتے جائیں گے، یعنی کہ مراقبے کی فیلڈ میں آپ داخل ہو جائیں گے، پرواز شروع کر دیں گے، اس کے بعد ٹریننگ والی توجہ کی پرسنٹیج کم ہوتی چلی جائے گی، روحانی توجہ کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک مقصد سمجھانا تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، اعمال ہیں، سٹیپس ہیں، جن سے آپ کسی بھی اپنے مرشد کی ٹرینر کی یا جو میرے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں، اب میری روحانی توجہ زیادہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے ابھی حال ہی میں آپ کو لیکچر دیا، وظیفہ دیا، سورہ کوثر شریف آپ پڑھیں گے، میں نے آپ کو دیا ہے، آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو میری سروس کے سگنلز ملیں گے، میری ٹریننگ، میری توجہ آپ کو اس سے آٹومیٹکلی ملے گی۔ آپ یہ پڑھیں گے تو جب آپ مجھے کوئی چیز ریکویسٹ کریں گے یا جب میں آپ کی طرف توجہ کروں گا تو میرا آپ کا لنک بہت جلدی بن جائے گا اور ٹرانسفرنس بہت آسانی سے ہوگی، لنک آلریڈی بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ لنک جو ہے یہ بنانا ایک تو ضروری ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ جو ہماری بیسک سبق جو چل رہے ہیں صوفیزم کے، وہ سبق آپ نے کرنے ہیں ساتھ ساتھ، اور مراقبہ کی مشقیں کرنی ہیں آپ نے، اور جو میں جنرل تعلیمات دے رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنا اللہ کے نزدیک مقام آپ نے امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا دنیا میں بھی نفس کنٹرول آہستہ آہستہ شروع کرنا ہے، جس کا پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم نے اپنی وقت اور سوچ کا کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہے۔ یہ سب وہ تعلیمات ہیں جو آپ ان کو فالو کریں گے اور گروپ میں اچھی فیڈ بیک دیں گے تو میری توجہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی کہ جتنا آپ ایکسرسائزز کو پریکٹس کریں گے، مجھے فیڈ بیک دیں گے، اتنی اچھی میری آپ لوگوں کے اوپر توجہ ہوتی چلی جائے گی اور آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے اوپر ٹرانسفر ایک سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو پھر آگے چل کے میں آپ لوگوں کو جو ایڈوانس ایکسرسائزز دوں گا، ساتھ آپ لوگوں کو فیڈ بیک کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اپنا پورا نام ACT وغیرہ لکھ کے فیڈ بیک دیں۔ جب ہم وہ پروسیس سٹارٹ کریں گے تو پھر توجہ کا نیکسٹ لیول سٹارٹ ہوگا، اور رول اس کا بھی یہ ہوگا کہ جو جیسے جیسے جتنا اس کو فالو کرے گا اتنی زیادہ توجہ کا مستحق ہوگا۔ مرشد کی توجہ تمام مریدین کے لیے سیم ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ بارش جو ہے پوری زمین پہ ایک جیسی برستی ہے، لیکن زرخیز زمین پہ بارش کا اور اثر ہوتا ہے، پتھریلی زمین پہ اور اثر ہوتا ہے، پہاڑوں پہ اور اثر ہوتا ہے، جہاں پہلے ہی پانی ہو وہاں پہ اور اثر ہوتا ہے۔ تو اب یہی حساب مرشد کی توجہ کا مریدین کے اوپر ہوتا ہے۔ جس نے جتنی محنت کی ہوئی ہے، جس نے جتنی توجہ کی ہوئی ہے، جو جتنی اچھے طریقے سے فالو کر کے فیڈ بیک دے رہا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی بارش کی طرح توجہ ایک ہی لیول کی سب کی طرف آ رہی ہے، آگے فائدہ اٹھانے والے اپنے اپنے ہیں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھی آپ لوگوں کی گروتھ بھی ہوگی، اور آگے چل کے ہم روحانی توجہ کی پرسنٹیج بھی زیادہ کریں گے، پھر آپ لوگ اس کو باقاعدہ فیل بھی کریں گے۔ فیل کرنے کے لیے رول کیا ہے، جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اہل بن سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو فیل کر پائیں گے۔ فیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مراقبہ سیکھنا ہے، صاحب مراقبہ بنیں گے تو آپ کی ظاہری حواس کے علاوہ ایک اندر کا حواس جاگے گا، باطنی آنکھ جاگے گی، صاحب مراقبہ بنیں گے آپ تو بہت سی چیزیں آپ فیل کر پائیں گے، جس میں سے روحانی توجہ بھی ایک ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔